انگاروں پر لٹایا ہوا ہے، آئیں لگا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ عمار کو مارا جا رہا ہے، عمار روتا نہیں ہے، عمار مسکرا رہا ہے، مالک اور مار رہا ہے، کہتا ہے اتنے ظلم کیے جا رہا ہوں پھر بھی آگے سے مسکرا رہا ہے۔ عمار کہتا ہے تجھے پتہ نہیں یہ دل میں کس کو دے بیٹھا ہوں۔ ادھر میرے آقا کو خبر ہوئی وہ میرا غلام عمار پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، عمار بڑی میری محبت میں رو رہا ہے۔ میرے آقا اٹھے، ابو بکر کو لیا، عمر عثمان و علی کو لیا، طلحہ زبیر کو لیا، اور چلو میرے یارو ابھی عمار کا پتہ کرنے چلتے ہیں، عمار کی خیریت دریافت کرنا چلتے ہیں۔ جو ہی میرے آقا آئے، عمار نے میرے آقا کو دیکھا رونے لگ گئے۔ بعد دفعہ ہونا نا صبح پہلے پیریڈ وچ ٹیچر کٹن نا بچیاں نو تے بچے اتھا نہیں رونے، چھٹی ہوئی واپس گھر پہنچے گیٹ تو اندر بڑے والدہ نظر آئی تے پٹاس بائے تا جناب آئی تے بڑے صبح پٹکار اٹھے میرے۔ وہ دن نو پوچھو بھائی 6 پیریڈ تو نے رویا؟ اے تھی آ کے ماں کو وہ کہتا ہے اس لیے کہ باقی رواں تو مذاق کرن، یہ ماں مذاق نہیں کرے گی، اس کی ممتا دیکھ کر نہ اس کی محبت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ عمار نہ آگے پیچھے روئے نہیں، جو ہی میرے آقا کو دیکھا نہ رونے لگ گئے۔ عمار کیوں رو رہے ہو؟ عمار کہتے ہیں حال دل کس کو سنائے، شیر بچ مولوی تقریر تے پاندے نے میں تو مختلف طرح سنا رہے ہیں۔ اے آمدہ نا ایک بجٹ بچ 5-6 مزے، ہاں اے ہن پیراں دی کوئی جناب پیچھے بیٹھے نے کنڈی پیچھے پیر تکڑا ہوئے تو تاں بولنے ہیں، ورنہ اسی ایک شعر تے تقریر کر کے آگے لنگ جانے ہیں جی۔ اے اتنے والیم کوئی نہیں سنانا، ساڈے کول مختلف کیسٹیں ٹرکانے والی بھی ہے، رونانے والی بھی ہے تے دبانے والی بھی ہے، جی اسی مختلف نہیں رکھنے، لیکن تانوں تے کم از کم کوئی چھڑا کے جائے، نبی کی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ عمار کیا کہہ رہے ہیں کہ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حاجی حال دل کس کو سنائے، آپ کے کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے عمار روئے کیوں جا رہے ہیں؟ عمار میرے آقا کو دیکھ کر اتنا کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہمیں کہاں سرکار جائے، ہمیں کہاں سرکار جائے، آپ کے ہوتے ہوئے حاجی یا رسول اللہ ہمیں کہاں سرکار جائے، آپ کے۔ میرے آقا فرمایا ماں روتا کیوں ہے؟ شانوں والا نبی آ گیا ہے، وہ نبی آ گیا جس کی شان ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وہ شان والا نبی آ گیا جس کی شان ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
وہ نبی آ گیا جس کی شان ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ارے وہ نبی آ گیا جس کی شان ہے ورفعنا لک ذکرک۔ ارے وہ نبی آ گیا جس کی شان ہے انا آتیناک الکوثر۔ ارے وہ نبی آ گیا جس کی شان ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ ارے وہ نبی آ گیا جس کی شان ہے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ او دے رتبے کوئی نہ تولے، او دی کوئی اوریسی کرے، او جتے منہ وچوں رب بولے میرے آقا نے فرمایا عمار پریشان نہ ہو، امام الانبیاء آ گیا۔ کہا یا رسول اللہ بڑا مالک مارتا ہے، تب تو وہ انگاروں پر لٹاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ نہیں چھوڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ جس طرح تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی اس طرح تو عمار پر بھی ٹھنڈی ہو جا، عمار پر بھی سلامتی والی ہو جاؤں۔ شام کو مالک آیا ہے، کیا دیکھتا ہے عمار تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹا ہوا ہے، لیکن عمار مسکرائے جا رہا ہے، عمار ہنستا رہا، ہنس رہا ہے۔ پوچھا ہو کیا ہو گیا ہے؟ کہا امام الانبیاء نے میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ توجہ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا عمار کے لیے آگ کو کیا ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ ادھر ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، یہاں پر میرے نبی کی شان یہ رکھی کہ میرے نبی آگ کو اشارہ کرے، آگ میرے نبی کے غلاموں کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اب عمار کہتے نا میں اپنے گاؤں میں جاتا، میں اپنے علاقے میں جاتا تو عورتیں نا تندور میں روٹیاں لگا رہی ہوتی، کہتے میں ہاتھ تندور میں ڈالتا، وہ پٹیاں وہ آئے اللہ ایک کرن لگے، ایک ہی کرن لگے، ہاتھ سڑ جاسی۔ کہتے خدا کی قسم میں مسکرا دیتا کہ میرے آقا نے میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ عمار کہتے میں جب بھی ہاتھ آگ میں ڈالتا تو آگ میرے لیے کیا ہو جاتی۔ کہا سونے نبی ہم تجھے ایسی عزت عطا کریں گے، وہاں پر ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، یہاں پر جب چاہے گا تیرے غلاموں کے لیے بھی ٹھنڈی ہوگی، روز قیامت تیری امتیوں کے لیے بھی ہم جہنم کی آگ سے نجات دے دیں گے۔ یہ میلاد اس لیے مناتے ہیں۔ اور آگے چلو حضرت یوسف کا مقام، کہا ہم نے یوسف کو بڑا حسن عطا کیا ہے، ہم نے یوسف کو بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر والوں کی بھوک ختم ہو جاتی تھی، وہاں پر حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی جو ہے ہاتھ کاٹ دیتی تھی، لیکن فرمایا سونیا تجھے کیسا حسین بنایا ہے، تجھے جیسا کمال والا بنایا ہے۔ وہاں پر مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ کاٹتی تھی، لیکن یہاں پر تیری محبت میں جو آئے گا اپنے گلے کاٹ دے گا۔ کہتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں ہوں گشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کیسا حسین بنایا ہے،
کہا یوسف کا حسن بھی تم نے دیکھا ہو نا، میرے نبی کے جلوے دیکھو. اور لوگ کہتے ہیں میلاد کس صحابی نے منایا؟ حضرت ابو ہریرہ. آپ کسی دیاتی کو پکڑ لیتے، عربی کو پکڑ لیتے، پوچھتے کیا تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتا میں نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا، وہ اسے بٹھا لیتے، بٹھا کر میرے نبی کے حسن کی باتیں شروع کر دیتے، میرے نبی کے حسن کے جلوے بیان کرنے شروع کر دیتے، میرے نبی کی شمائل بیان کرنا شروع کر دیتے، میرے نبی کے کمالات سنانا شروع کر دیتے. جب جب بات مکمل ہوتی کہتے ہو عربی تو نے میرے آقا کو دیکھا نہیں ہے، اگر تو دیکھ لیتا تو بھی کہتا میرے یا رسول اللہ میرے ماں باپا پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپا پر قربان ہو جائیں. ابو رافع کفار نے سفیر بنا کر بھیجا، کہا جاؤ محمد کے پاس ہمارا پیغام لے کر جاؤ. جو ہی ابو رافع سفیر بن کر آئے، میرے آقا کا حسن دیکھا، کہا میرے لجپال نبی میں کافروں کی طرف سے سفیر بن کر آیا تھا، لیکن تیرے چہرے پہ اتنا حسن ہے، تیرے چہرے پہ اتنی چمک ہے، تیرے چہرے میں اتنا جمال ہے، خدا کی قسم میں نے اب جانا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا نہ یہ بات ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، کوئی سفیر آئے ہم اسے روک لیں، اگر تجھے ہم سے محبت ہوئی تو دوبارہ آئے گا. ابو رافع فرماتے ہیں چون میں آقا کے دربار سے گیا، مکے میں پہنچا، بس حضور کا حسن میری آنکھوں کے سامنے، حضور کے جلوے میری آنکھوں کے سامنے. پھر میں مدینے میں نہیں رکا، دوڑتا ہوا آقا کے قدموں میں آ گیا، کہنے لگا سونیا اللہ نے آپ کے چہرے کو ایسا حسین بنایا ہے جو ایک مرتبہ دیکھ لے آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے. کہا ادھر یوسف کے حسن تھے، لیکن میرے نبی کے حسن یہ ہیں کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن شمسی خیر من شمس السماء شمس تطلع بعد فجر شمسی طالع بعد العشاء. کہا لوگوں ایک تمہارا سورج ہے آسمان والوں کا، اور کہا ایک میرا سورج ہے. کہا میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے اس لیے کہ تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج وہ ہے کہ جب رات کے اندھیرے آ جائیں آمنہ کا لال نور ہو جاتا ہے. اور جب طلوع ہوتا ہے نا، میری گفتگو اختتام کی طرف ہے، کیا ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سہارا لوگ پوچھن بھائی راتی کتنے سوئے کدھر گئے سے ہو، اور یاد رکھیں اب یہ باتیں ختم ہو گئی، کس منایا کس نہیں منایا انہیں گلا مک گئیاں. اساں ہر سال نویں سرے تو کام تو نہیں شروع کر سکتے. ہم کہتے ہیں جس نے منایا ٹھیک نہیں منایا ٹھیک، ہم نبی کے دیوانے ہر سال گج وج کے میلاد منائیں گے. کیوں منائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عزت سرکار کے صدقے عطا کی، اللہ نے ہمیں شان سرکار کے صدقے عطا کی، اللہ نے ہمیں یہ تمام انسان کو تو بنائے ہی سرکار کے صدقے میں ہے. بیٹیوں کو عزت سرکار کے صدقے میں، ماؤں کو عزت سرکار کے صدقے میں، بوڑھوں کو عزت سرکار کے صدقے میں، عالم دین کو عزت سرکار کے صدقے میں. لوگ پوچھنا راتی کدھر گئے سے ہو، کی ہویا، کیا کہنا ہے کہ آ گیا وہ نور والا جے کا سارا نور ہے، تیری نسلیں پاک میں ہے، اوے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے گھر میں موجود ہوں، میری سوئی گم ہو جاتی ہے، اتنے میں سونے آقا کے آنے کا انتظار کرتی ہوں. ارے عائشہ صدیقہ یہ تو بتائیے نا آپ کی سوئی کیسے ملی؟ وہ کہتی آ گیا وہ نور والا جی کا سارا نور ہے، صبح طیبہ
بجتا ہے بالا نور کا صدیق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ کون سا نبی ہے جو پنگوڑے میں ہے اشارہ کرتا ہے, چاند بھی اشارے پر مچلنا شروع کر دیتا ہے. آج کل کے ہمارے بچے چائنا کے کھلونوں سے کھیلیں, اور میرے نبی تیری شان کیا ہے, تو ہاتھ اوپر کرے چاند بھی مچلے. کہتے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اعلیٰ حضرت کہتے تم یہاں پر تو چاند بھی نور, میرے نبی بھی نور, علی بھی نور, فاطمہ بھی نور, حسن بھی نور, حسین بھی نور. کہا قیامت تک آنے والا ہر سید زیادہ نور ہے. اور کیا ہے, نبی کا میلاد ہی ہے کہ نبی کے ذکر کیے جائیں, نبی کے اوصاف بیان کی جائیں, نبی کے کمال. لیکن پیغام کیا ہے؟ میلاد کا پیغام, اور آخر میں ذکر کا جو فرمائش ہے وہ بات کر کے میری تقریر اختتام